اچھا جی، اسی طرح یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں الیقین لا یزول بالشک. اس کا بھی حلال سرٹیفکیشن پہ جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کو ان مسائل کا سے سابقہ پیش آئے. الیقین لا یزول بالشک کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. بھائی اگر کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو تو اگر وہ یقینی طور پہ حلال چیزوں میں ہے تو شک، صرف شک جو ہے وہ اس کو حرام نہیں کر دیں. اور ذرا سی بات پہ ہم حرمت کا فتویٰ دینے لگ جائے. تو یہی دیکھ لیں، اس میں مثال دوں گا بار بار آپ کو تاکہ سمجھ آئے. اجینو موتو، یہ جو چائنیز سالٹ ہے، اب اس کے بارے میں ظاہر ہے پہلے معلومات کا دائرہ محدود تھا، علماء خود بھی اس کی اتنی معلومات نہیں رکھتے تھے. تو جب اس پہ معلومات ان کی بڑھی ہیں تو انہوں نے اس پہ غور و خوض کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ رائے دی کہ بھائی یہ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، اگر اس میں کوئی ایسا جز یا عنصر شامل نہیں کیا جاتا کہ جس کو حرام قرار دیا جائے تو پھر اس پہ حرمت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ یہ اس کو ایم ایس جی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم ایس جی، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے اس کی ٹیکنیکل جو ڈیفینیشن ہے یہ میں صرف عرض کر رہا ہوں، لیکن جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں گے وہ زیادہ بہتر طور پہ یہ سمجھا سکتے ہیں. 2000 میں انڈونیشیا میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور مجلس علماء انڈونیشیا اجینو موتو کے حوالے سے فیصلہ دیتی ہے کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ اس کے اندر اس کے جب اجزاء کا انہوں نے کی لسٹ ان کے سامنے آئی کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوئے ہیں، تو ان اجزاء ترکیبی میں ایک جز انزائم بھی تھا جو خنزیر کے لبلبا سے حاصل کیا جاتا ہے. تو جب انہیں یہ پتہ لگا کہ بھائی اس کے اجزاء کے اندر اجزاء ترکیبی میں تو یہ شامل ہے، اس کے پروسیس کرنے میں اس کو شامل کیا گیا ہے. ایک اور پروسیس ہوتا ہے تخمیر، اس کو کہتے ہیں خمیر. ٹھیک ہے، خمیر اٹھانا، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں تخمیر میں بھی کہیں جو ہے وہ اس کا پورک سورس جو ہے وہ ایڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، عمل تخمیر میں بھی اس کے خنزیر کے اجزاء سے حصہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے جب یہ سارا دیکھا معاملہ تو انہوں نے لا محالہ یہی فیصلہ دینا تھا کہ بھائی یہ حرام ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو اس کی پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے یا کمپنیز تھیں، انہوں نے اس اعتراض کو دور کیا، کیونکہ اس کی تیاری میں اور اجزاء بھی شامل ہو سکتے ہیں، قدرتی اجزاء شامل ہو سکتے ہیں. مثلا اس کی جو چائنیز سالٹ جسے ہم کہتے ہیں یا جینو موتو جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے گنا، چقندر، نشاستہ یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں عمل تخمیر کے لیے. تو متبادل موجود ہے اور وہ حلال ہے. تو پھر جو پروڈکشن سے جو وابستہ ادارے تھے انہوں نے پھر یہ اہتمام کیا کہ انہوں نے وہ جو حرام جز تھا وہ نکال دیا اور حلال جز کو وہاں پہ ایڈ کر دیا. تو اب فتویٰ 2000 میں دیا گیا تھا، مجلس علماء انڈونیشیا نے فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ فتویٰ زیادہ مشہور ہوا اور بعد میں جب انہوں نے جو اس کو تیار کرنے والی کمپنیز تھیں انہوں نے اس جو قابل اعتراض بات سے جب انہوں نے رجوع کر لیا، چھوڑ دی وہ چیز انہوں نے، اور دیگر متبادل حلال ذرائع کو اس میں اختیار کیا، استعمال کیا، تو پھر وہاں سے اس کی حلت کا فتویٰ بھی جاری ہوا.
لیکن وہ اتنا مشہور نہیں ہو. تو ایک عام تاثر ایسا بن گیا کہ جیسے بس اس کے بارے میں حرمت ہی کا فتویٰ ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساؤتھ افریقہ سے یہ میں بھی تیار ہوتا ہے، اور وہاں پہ ساؤتھ افریقن نیشنل حلال اتھارٹی ہے، سنہا جسے ہم کہتے ہیں، جس کا پاکستان میں بھی بہت بڑا نیٹ ورک ہے. تو انہوں نے اس کو حلال قرار دیا. جو ساؤتھ افریقہ میں سے جو چائنیز سالٹ، ہم اس کو چائنیز سالٹ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ وہ اسے ہم وہی نمک کہہ سکتے ہیں یا جینو موتو کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ایم ایس جی. اب اس کا جو جدید نام ہے ایم ایس جی ہے، شارٹ کر کے اس کو، یا آسانی کے لیے اس کو اجینو موتو کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح امریکہ اور کینیڈا سے میں بھی تیار ہوتا ہے، وہاں کے مسلم کنزیومر گروپ نے اس کو حلال قرار دیا. اور اسی طرح سے چین میں بھی یہ بڑے پیمانے پہ تیار کیا جاتا ہے. تو چین سے جو سالٹ تیار ہو کر آتا ہے، وہاں پہ اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا فوڈ ٹیکنالوجسٹ کو کہ اس کے اجزاء میں جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں. اگر تو سبزیوں سے، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یا بالفرض مچھلی سے انہوں نے جو ہے وہ اجزاء لے کر اس کے اندر شامل کیے ہیں، تو ظاہر ہے اس کو یقینی طور پہ حلال قرار دیا جائے گا. یا اگر بالفرض کوئی ایسا سورس اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جس کی حلت کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اور عمل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استحالہ. اس کی بھی تفصیلات آپ انشاءاللہ اگلی ورکشاپس میں آپ پڑھیں گے. استحالہ کے نتیجے میں اگر شے کی قلب ماہیت ہوتی ہے اور اس درجے پہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس میں جو حرمت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا حکم بھی تبدیل ہوگا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بالفرض وہ جز انہوں نے استعمال ضرور کیا ہے لیکن اس کے اندر استحالہ پایا گیا ہے، تو پھر ہم وہاں پہ بھی اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دے سکتے. اور رہ گیا آخری معاملہ کہ جس میں یہ کنفرم ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا جز شامل کیا گیا ہے جو حرام ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حرمت کا ہی فتویٰ دیا جائے گا. تو یہ بہت اہم ہے آج کے دور میں کہ کسی بھی شے کے بارے میں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس کی حرمت کا اگر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یقین کے درجے تک پہنچائیں کم از کم. گو اس میں یہ قاعدہ بھی موجود ہے کہ حلال اور حرام جب جمع ہوں تو حرام کو غلبہ حاصل. اور احتیاط کا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر وہاں پہ، تو اس کی تفصیل ہم آگے چند مثالوں کی صورت میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ حرمت کا فتویٰ کسی چیز کے بارے میں اگر دیا جائے گا تو وہ اس کے بارے میں کم از کم اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسی درجے کی ہو کہ اس کو حرام قرار دیا جا سکے. اسی طرح اگر کہیں کوئی اشتباہ موجود ہے، شکوک و شبہات موجود ہیں اور وہ تقویت پہنچا رہے ہیں ہمارے حرمت والے پہلو کو، تو پھر وہاں احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس چیز کے استعمال کا حکم نہیں دیا جا سکتا. تو یہ بہرحال بڑے اہم قواعد ہیں جو اس معاملے میں ہماری اس سے رہنمائی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کافی سہولت ہوتی ہے کہ ہم بآسانی اس کی روشنی میں کوئی بھی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں.